اچھا، رجب میں جہاں بہت ساری مبارک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، مگر فرسٹ ویک آف رجب ایک بڑی عظیم ہستی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، سبحان اللہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی سمجھے رونقوں کو ترک کیا اور راہ حق کے مسافر بنے، اور اتنا کمال حاصل کیا کہ انہیں نائب النبی کہا جاتا ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے برے صغیر کو نور اسلام سے روشن کر دیا۔ یہ پاک و ہند تو پہلے ایک ہی تھا نا، یعنی ہم پر بھی ان کا احسان ہے، اس خطے میں اسلام لانا اور اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار۔ کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم جو ہیں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ یہ خواجہ خواجگان، سلطان الہند، وارث النبی، نائب النبی، عطائے رسول، جنہیں دنیا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ 537 ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ نے گھر بار چھوڑا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کو اچھی خاصی جائیداد مل گئی، باغ بھی ملا، پنچکی بھی ملی، گویا ایک اچھی پراپرٹی مل گئی۔ 15 سال کے نوجوان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو نارملی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ اولاد اور بگڑ جاتی ہے، مگر والدین کی تربیت ایسی تھی، سید گھرانہ تھا، بڑا ادب سکھایا تھا والدین۔ ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ نکلے، سفید بالوں والے، داڑھی والے، چہرہ بڑا نورانی تھا، تو بڑی محبت سے اس 15 سالہ نوجوان نے اپنے باغ میں بلایا۔ اپنے باغ سے ایک کھجوروں کا خوشہ جو تھا، انگوروں کا خوشہ تھا، انگور نکالے، بزرگ کو بڑے ادب سے پیش کیے۔ اب وہ بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا باادب، اتنی محبت، تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت ایسی ڈالی اور اپنی جھولی سے ایک ایسا کھلی کا، سمجھ لے اناج کا کوئی ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلا دیا۔ بس 15 سال کے نوجوان نے اللہ کے ولی کا وہ تبرک کھانا تھا، وہ نگاہ ولی پڑھنی تھی کہ آپ کی دنیا بن گئی اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے۔ پھر آپ علم دین کے لیے نکل پڑے، آپ نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ مگر یہاں خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ بڑا کمال کا ہے، وہ غور کیجئے، وہ کیوں ملا نہیں یہ مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہمیشہ زندگی میں یہ فارمولہ یاد رکھیں، نوجوان بیٹھے، بچے بیٹھے، زندگی میں با ادب رہیے گا، بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، جو روڈ انداز ہوتا ہے نا، آج کل کا نوجوان بوڑھوں کے سامنے بھی چیخ چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی ادب سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ بے شک ہم کسی کو جانے نہ جانے، بے شک وہ غریب ہے یا ہمارا ملازم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمر میں ہم سے بڑا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ادب سے بات کریں، ہم پیار سے بات کریں، سفید بالوں کا احترام کریں، ہمارے والد کی جگہ ہے، اور ادب ہی لوگوں کو مقام دلاتا ہے، بے ادبی برباد کر دیتی ہے۔ تو زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اور اسی طرح بزرگوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے وہ بچوں پر شفقت کریں۔ کتنا خوبصورت ریلیجن ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی کتنی ایک ہی جملے میں ساری بات فرما دی نا، چھوٹے ہیں تو بڑوں کا ادب کریں، بڑے ہیں تو بچوں پر، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو نبی پاک نے کیا فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، نرم، پولائٹ، ہمبل، سافٹ، اور یہی لوگ سب کو پسند آتے ہیں۔ بچوں کو بھی بزرگ وہی اچھے لگتے ہیں جو بیٹا کہہ کر پیار سے بات کرتے ہیں، ہر وقت جھاڑنے والے بزرگ بھی اچھے نہیں لگتے، اور بزرگوں کو بھی یقیناً وہ نوجوان اچھے نہیں لگتے جو بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ نے 15 سال کے نوجوان کو ولایت کا کیسا درجہ عطا فرمایا، اس کی بیس کیا بنی تھی؟ ادب تھا، بزرگوں سے پیار تھا۔ تو کیا معلوم آج ہم کسی بزرگ سے پیار کریں، کسی سے محبت سے پیش آئیں اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مرتبہ ہو، اس کی نظر پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا وصال کب ہوا؟ 6 رجب تھی،
633 ہجری میں، اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ سبحان اللہ اجمیر شریف میں واقع ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔